اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اعجاز شاہ حسنی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل، ایک نئے وظیفہ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، میرا آج کا موضوع بحث ہے درخت لگانا، درختوں کی فارمنگ، یعنی مختلف اشجار، پودا جات۔ آج کل بہت زیادہ شوق ہے، لوگ اپنی زمینوں میں، اپنے رقبہ جات میں درخت لگاتے ہیں۔ درخت مختلف آنے والی آفات، مثلاً اندھیری، طوفان، اس کو بھی روکتے ہیں اور آمدنی کا بھی خاطر خواہ وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ ایسے علاقہ جات ہیں، مثلاً جیسے ہمارے علاقہ جات ہیں ڈسٹرکٹ بکھر کے بلائی علاقہ جات۔ ان علاقہ جات میں لوگوں کا آمدنی کا انحصار درخت پالنا ہے۔ درخت لگاتے ہیں اور وہ خاطر خواہ آمدنی ہوتی ہے۔ تو آج کل ویسے درختوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آمدنی بھی ہوتی ہے، ساتھ آنے والی قدرتی آفات کو بھی، بلیات کو بھی روکتے ہیں۔ اور درخت لگانا عبادت بھی ہے۔ کوئی بھی پودا جات ہوتے ہیں، یہ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ کھیتی باڑی کرنا، پودا جات لگانا، نرسری لگانا، درخت لگانا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح یہ درخت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ احادیث میں ملتا ہے، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس کا درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، حیوان ہیں، جن و انس ہیں، یہ نباتات تمام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام سر جھکاتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ تو اس کے کتنے فائدے ہوئے؟ سب سے پہلے درخت لگانے سے طوفان، اندھیریاں، یعنی آنے والی آفت رک جاتی ہے درختوں کی وجہ سے۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں، ریگستانی مثلا علاقہ ہے، وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، تو وہاں درخت لگانے سے آب و ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھو کتنے فائدے، آفات رکتی ہیں، بارشوں کی کمی، پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہے، آب و ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مثلا جو اتنے گرم علاقے ہیں جہاں بالکل درخت ہوتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کو سائے میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، اگر وہاں جنگلات اور درخت پیدا ہو جائیں، سبحان اللہ، مال مویشی انسان سائے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔ آفت کا رکنا، انسانوں حیوانوں کے لیے سایہ میسر کرنا، یہ بھی تو درخت کا فائدہ ہوا۔ اور تیسرا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اللہ کی عبادت کرے تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس کے والدین کو۔ یہ حدیث ہے، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں کہ اگر بچہ ہے اس پہ نماز روزہ واجب نہیں ہے، مگر اس کی اتنی تربیت اچھی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تقیبات بھی کرتا ہے، ماہ سیام کے روزے بھی رکھتا ہے، تو اس کا ثواب ایسے نہیں جاتا، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔
تو بھائی اس طرح جو آدمی درخت لگاتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان کو پالتا ہے، پھر درخت کرتے ہیں اللہ کی عبادت، تو ایسی باتیں بھی کبھی سن لیا کرو۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا عامل ہے، یہ کیسا شیخ الوظائف ہے اور عجیب قسم کے وظائف بتا رہا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو یوٹیوب پر لوگ کم ہی بتاتے ہیں، یہ نایاب باتیں ہیں، ایسی باتیں بھی سنا کرو۔ درختوں کو پانی لاتا ہے، درختوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، درختوں کو زمین میں گاڑتا ہے، پھر ان کی رکھوالی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر درخت بیمار ہو جاتے ہیں ان کو دوائیاں بھی دیتا ہے، آج کل کھاد بھی دی جاتی ہے، ان کو وقت پر پانی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی فارمنگ ہے بھائی، یہ بھی تو زندہ مخلوق ہے نا درخت پالنا۔ تو آؤ پھر دیکھتے ہیں یہ کتنا، اب وہ جو اتنا کام کر رہا ہے اور یہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت، تو اس عبادت کا ثواب اس کا جو مالک ہے، درخت جو لگا رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اس کا ثواب، ان درختوں کا ثواب اس مالک کی طرف جائے گا۔ وہ اس کو دعا بھی کریں گے اور جو اللہ کی عبادت کریں گے ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک شرط ہے یہاں، بشرطے کہ وہ درخت وہ اپنے حلال کے، اپنے جائز رقبہ، اپنے جائز زمین میں لگائے گا، جو اس کی باپ دادا کی یا اپنی ملکیت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کسی دوسرے غریب چھوٹے آدمی کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر درخت لگاتا ہے، پھر پانی دیتا ہے اور وہ عبادت کرتے ہیں اور ثواب اس کو جائے گا۔ نہیں نہیں، وہ ثواب کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں بدیاں، شر لکھا جائے گا، وہ ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ تو پہلا فائدہ بھائی عبادت میں شریک ہو گیا مالک۔ دوسرا فائدہ آفات و بلیات، آنے والے مصائب و علائم سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسرا انسانوں کو، مویشیوں کو درخت، دیکھو یہ سامنے میرے درخت کھڑے ہیں، یہ سایہ فراہم کر رہے ہیں۔ اور آخر میں چلتے ہیں، ایک فائدہ سنو، پھر میں اس کا عمل اور وظیفہ بتاتا ہوں جو میں اتنی محنت کر کے آپ کے سامنے یہ عمل لایا ہوں کہ درخت کیسے جلدی پروان چڑھانے آئے۔ تو آخری فائدہ یہ ہے کہ گھر کے لیے یا ویسے جو ضرورت ہوتی ہے، آج کل لکڑی کتنی جل رہی ہے، جلانے کے لیے ہم نے تو بھی چولہا جلانا ہے، ہر آدمی کے گھر چولہا جلتا ہے نا۔ جہاں گیس ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جہاں گیس نہیں ہے تو لکڑی جل رہی ہے، سالن پک رہا ہے، روٹی پک رہی ہے، یہ شادیوں پہ دیگیں پک رہی ہے۔ تو اتنی جو لکڑی کی ضرورت ہے، درخت لگیں گے تب لکڑی پیدا ہوگی، اور جو لگانے والا ہے وہ لکڑی ایسے نہیں دے گا۔ سب سے آخری اور بڑا فائدہ درخت کا یہ ہے کہ یہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی درخت لگاتا ہے اسے خاطر خواہ بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، درخت تو ہر آدمی لگاتا ہے، لیکن میں ایک آزمودہ عمل جو میں نے خود اپنے اوپر آزمایا ہے، میں نے درخت لگا کر خود یہ وظیفہ آزمایا ہے کہ 1 سال میں 2 سال میں درختوں کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی بغیر کھاد کے۔ پانی شرط ہے، یہ کھاد مصنوعی چیز، او میں روحانی آپ کو خوراک، روحانی کھاد، فرٹیلائزر بتانے والا ہوں۔ یہ روحانی کام کرو، آپ کے درخت جو 10 سال میں ہونے آئیں، انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ کرو، 2 سال میں آپ کے درخت پروان چڑھ جائیں گے۔ آئیے اب درختوں کے پروان چڑھانے کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کیا وظیفہ ہے بھائی؟ درخت جب آپ زمین پہ لگا لیتے ہیں اس دن سے وظیفے کو شروع کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ آل محمد کے صدقے آپ دیکھیں گے کہ مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، دنوں میں آپ کے درخت پروان چڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ ہمارے حق میں دعائیں بھی دیں گے
کہ مخدوم صاحب نے کیسا وظیفہ بتایا ہے، خدا کی قسم آپ یہ وظیفہ آزما کر تو دیکھیں، آپ یہ ٹیلوں پر درخت لگا کر دیکھیں، دریاؤں کے کناروں پر لگائیں، نالوں کھالوں کے کناروں پر لگائیں، یا فارمنگ کرتے ہیں تو بالکل پلین زمین میں لگا کر دیکھیں، تو لگانے کے بعد آپ یہ وظیفہ آزمائیں۔ آؤ اب وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب آپ نے یہ درخت لگا لینے ہیں، لگانے کے بعد وہاں درختوں کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، اور یہ اول و آخر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے ایک تسبیح پڑھ کر اس کے بعد یہ چند قرآن کی آیات ہیں، ان کو تلاوت کرنا ہے۔ اور کتنے بار تلاوت کرنا ہے؟ ان کو 110 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے ان درختوں کے ارد گرد دائرے کی شکل میں چلتے رہنا ہے۔ اگر چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھونک ماریں جہاں جہاں آپ کے درخت ہیں۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان۔ تو یہ جو میں نے بار بار 3 بار پڑھا ہے، والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، یہ ہر دانے پہ آ کر 3 بار پڑھنا ہے، یعنی باقی ایسے پڑھتے آنا ہے، والنجم والشجر یسجدان، ان الفاظ کو، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک دانہ مکمل، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، یہ 2 دانے اس ترتیب سے 110 مرتبہ پڑھ کر، ایک تسبیح درود کی پہلے، 100 دانے کی تسبیح ایک بعد میں، پھر درختوں کا ارادہ، ان کی طرف ارادتاً پھونک مارنی ہے، اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ یہ 1 سال تک، اب اگر کسی دن ناغہ ہو جائے مجبوراً تو کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے درخت پروان چڑھتے جائیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہے، اس کو آزما کر دیکھو۔ میں نے خود آزمایا ہے، میں نے اپنے درختوں پر خود آزما کر دیکھا ہے کہ جن پر میں نے پڑھا وہ دوسروں سے پہلے پروان چڑھ گئے۔ تو اللہ پاک آپ کے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔